اور آخری بات، حالانکہ بہت اس میں اور احادیث بھی ہیں، اگر کل آپ کی دلچسپی شامل رہی تو انشاءاللہ، چونکہ آج تمہید میں وقت چلا گیا تو کل کا بھی پروگرام ہے، کل انشاءاللہ میں وہ اس عنوان کو آگے بڑھاؤں گا اور اس کی دوسری قسط آپ کو کل سننے کو ملے گی، وہ ہم میں سے نہیں، عنوان ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور اس کو سن لیں، آپ کے بہت کام آنے والی چیز ہے۔ تو تیسری چیز، وہ ہم میں سے نہیں، حضور فرماتے ہیں جو بدشگونی کو قبول کرے، اچھا شگون نہ لے، بدشگونی کو جو قبول کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بدشگونی کا مطلب کیا؟ ہم کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں، بلی نے رستہ کاٹ دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اپنا کام نہیں ہوگا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تہمات پرستی ہے۔ ارے بلی اگر رستہ کاٹ دے کام نہیں ہو، توجہ فرمائے، بہت خاص بات کہنے چلا ہوں، بلی رستہ کاٹ دے اور کام نہیں ہو تو جس بلی کے رستہ کاٹ دینے سے اپنا کام نہیں ہو تو پھر بلی کا تو کبھی کام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بلی کا تو کبھی بھئی وہ چاہتی ہے مجھے دودھ مل جائے، اس کو دودھ نہیں ملنا چاہیے، مجھے چھچڑے مل جائے، اس کو چھچڑا نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلی کے کام بنتے جا رہے ہیں، بلکہ بڑی بات تو یہ کہوں، آپ پریشان رہتے وہ پریشان نہیں رہتے، اس کو تو پیٹ بھر دودھ بھی ملتا ہے، اس کو تو چھچڑے بھی ملتے ہیں، اس کو تو کھانا بھی ملتا ہے۔ اگر بلی منحوس ہے، پھر کبھی کبھی کتے بھونکتے ہیں، یار یہ کتا بھونک رہا ہے، کچھ مصیبت تو نہیں آئے گی، اور بلی رو رہی ہے، کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی۔ بدشگونی کبھی قبول نہ کرے۔ یاد رکھیں، اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں مصیبت لکھ دی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ نے آپ کی قسمت میں خوشی لکھ دی ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تقدیر کا لکھا کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اللہ پر یقین مضبوط کرو، اگر مصیبت ہے وہ آ کر رہے گی، اور اگر خوشیاں ہیں وہ آ کر رہے گی، اگر عزت ہے وہ آ کر رہے گی، اگر وہ ذلت ہے وہ آ کر رہے گی۔ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں۔ یہ بلی اور کتوں کو دیکھ کر ڈرنے والوں کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ مشرکین کے عقائد ہے یہ، کفار کے عقائد ہے یہ، جس کی طرف تم چل پڑے ہو۔ کالی بلی نظر آ گئی تو آپ رستہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ساری تہمات، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سلسلے میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہماری جماعت کے بزرگوں نے لکھا ہے۔ ایک بادشاہ ایسے ہی تھا جس کو کسی نے تہمات پرستی سکھا دی تھی کہ اگر کسی کام سے جا رہے ہو، کوئی کانا مل جائے، کانا سمجھتے ہیں نا، کانا جس کے ایک ہی آنکھ جس کی ہو، کانا، کوئی کانا دکھ جائے تو آپ کا کام اچھا نہیں ہوگا، کام آپ کا نہیں بنے گا۔ اور بھی ایسے بلی کتے وغیرہ جو سارے معاملات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن اقرب والا دن ہو اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ شادی ٹکتی نہیں ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں آپ، یہ سب خرافات ہیں نا ہمارے سماج میں۔ جو اقرب ہے اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اور شادی اس دن کی ٹکتی نہیں ہے، تو جس دن اقرب نہیں ہوتا اس دن کی شادی میں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ پھر ایسا بھی تو ہے نا، جس دن اقرب نہیں تھا اس دن آپ نے شادی کی، اس میں بھی تو طلاق ہو گئی۔ تو یہ سب تہمات پرستی ہے۔ اللہ نے خیر لکھا ہے تو اقرب والا دن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں اگر کچھ مصیبت لکھی ہے تو پھر شب قدر میں بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے، شب برات میں بھی آپ میں مصیبت آ سکتی ہے، عید کے دن بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے۔ اللہ نے جب جس کی قسمت میں مصیبت لکھا، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی رات منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا حکمت سے پیدا کیا ہے۔ لوگ خام کا دماغ بنائے ہوئے، یہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی محفل میں جہاں ہلدی لگ رہی ہو، مہندی لگ رہی ہو دلہن کو، وہاں سے بیوہ عورتوں کو باضابطہ طور پر نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں سے چلی جاؤ، ابھی یہاں سہاگنیں ہوں گی، کسی بیوہ کو اجازت نہیں۔ سوچو تمہاری فکر کیا بنی ہے۔ اگر بیوہ منحوس ہوتی، میں اس بیوہ پر، میرے ماں باپ اس بیوہ پر قربان ہے۔ اللہ اکبر، جس کی گود میں در یتیم بن کر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ اگر بیوہ منحوس ہوتی تو روح کائنات اس آمنہ خاتون کی گود میں کیوں آتے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی؟ بیوہ منحوس نہیں ہے۔ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو میرے آقا نے
मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन बना दिया। ये कुफार के अकीदे छोड़ो, ये खुराफात छोड़ो। बेवा मनूस ने ये शादी की रस्म में उनको आने दो, अरे उसके दिल से दुआ निकलेगी तो तेरी शादी को 4 चांद लग जाएंगे। ये जहालत की रस्में हैं, जाहिलों की रस्में हैं। जो बुरा शगुन ले, बदशगुनी कबूल करे, हुजूर फरमाते हम में से नहीं है। अभी ये सफर का महीना चल रहा है, सफर में मेरी कौम को आखिरी बुध याद आएगा। आखिरी बुध, कुछ लोग कहते हैं सफर में मुसीबतें हैं, ये है वो है। हुजूर फरमाते ला सफर, सफर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोग सफर के महीने में इसको क्या कहते हैं? तेरा तेजी कहते हैं इसको। हमारे यहाँ मालेगांव में इसमें शादियां नहीं होगी, मंगनियां नहीं होगी, मुबारक काम नहीं होंगे, क्या लगा रखा। आका फरमाते ला सफर, सफर कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं है सफर। अल्लाह जब खुशियां देना चाहे तो सफर में भी दे दें, अल्लाह अगर मुसीबत देना चाहे तो भी किसी मुबारक महीने में भी तो मुसीबत आ सकती। हमारी मुसीबत का ताल्लुक किसी महीने की, किसी दिन की नहुसत से नहीं है। निकलिए बदशगुनी से। और ये आखिरी बुध के दिन जो गुस्ल करे उसकी मुंडी हिलने लगती है। मैं कहता हूं या अल्लाह ये कहां से लाते हैं। और ये रिवायत आप बयान करते, कोई आपको रोकता भी नहीं, आपको नहीं कोई मना करता है कि ये कहां से लाया, ये नहीं कोई कहता, आपको नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं ये कहां से लाया। मत बयान कीजिए इसको कि आपकी मुंडी हिलने लगेगी। वरना बुध के दिन बहुत सारे लोगों ने गुस्ल किया है, उनकी नहीं हिलती। आप कहते हैं मुंडी हिलती है बुध के दिन गुस्ल करने से, और क्या वो बुध के दिन घूमने जाना पड़ता है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम भी उस दिन घूमने गए। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, अस्तगफिर। हुजूर अलैहिस्सलाम तो अलील हो गए ना। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा से तशरीफ लाए तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलील हुए तो फिर अलालत बढ़ती ही रही, दरमियान में कभी कमी बेशी होती रही। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा छोड़कर हज्जतुल वदा से वापस आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा छोड़कर कहीं तशरीफ नहीं ले गए, मदीने मुनव्वरा में ही रहे। ऐसी बातें मत किया करो और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ऐसी चीजें माज़अल्लाह मत बांधा करो। तो कोई आखिरी बुध नहीं है। क्यों भाई, आखिरी बुध के बाद फिर बुध नहीं आएगा क्या? ये कौन सा आखिरी बुध है? अच्छा, सफर का आखिरी बुध, उसके बाद फिर सफर का कोई बुध नहीं आएगा। अगर इस नियत से कहते हो तो चलिए, कोई हुक्म तो, चूंकि मैं तो कोई मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन उस पर कुछ आपको नहीं कहता, लेकिन उसमें ये घूमना, तफरी करना और ये करना वो करना, ये सब आपने गढ़ा है, इसकी कोई वो नहीं है। शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं है कि घूमने ही जाना पड़े। बल्कि हमने तो ये सुना था, बचपने में सुना था, अभी नहीं सुना, कि बल्कि उस दौर में लोग इस कदर आखिरी बुध को घूमने जाते थे कि अगर लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो लोग आखिरी बुध के आसपास जो है वो मुर्गियां खोलते ही नहीं थे। तो क्यों नहीं खोलते थे मुर्गियां? इसलिए कि लोगों को डर होता था कि वो आखिरी बुध को जाएंगे ओबाश और पैसे नहीं होंगे तो अपनी मुर्गी की बारी आएगी, वो इसलिए मुर्गियां नहीं खोलते थे, लेकिन वो जाते जरूर थे। ये हालत थी लोगों की। अब माशाल्लाह इनकलाब आया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ऐसा नहीं होता, लोग बहुत शऊर वाले हो गए, लोगों के अंदर बड़ी समझदारी पैदा हो गई। अब ऐसे हालात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में जो बाकी है उनसे भी कहता हूं कि वो ना जाया करें। घूमने फिरने तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन खास उस दिन ये कह करके कि हुजूर तशरीफ ले गए, ऐसी बात नहीं है। आप इस तरीके के खुराफात को रिवाज न दें। औरतें भी जाती है घूमने के लिए, उस दिन न जाएं, उस दिन बचे जाने से। तो अर्ज करने चला था कि एक बादशाह था, वो शिकार के लिए निकला और वो ऐसे बदशगुनी करता था। बदशगुनी का मतलब कि अगर काना मिल जाए तो सफर अच्छा नहीं होता। वो जा रहा था, सुबह के वक्त निकला और निकलने के बाद उसको रास्ते में जंगल में काना मिल गया। एक ही आंख थी उसकी काने की। तो उसने कहा लो यार, सारा काम खराब हो गया, सारा काम चौपट हो गया। और लोगों ने पूछा क्यों? कहा ये काना दिख गया है, और ये काने मनहूस होते हैं, अब तो शिकार के लिए निकले, शिकार हाथ लगेगा ही नहीं। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, समझदार लोग, वज़रा ने कहा, वजीरों ने, बादशाह सलामत, चले तो सही, जो होगा देखा जाएगा, नहीं लगे तो नहीं लगे, चले तो सही। कहा नहीं वापस चल देगा, नहीं चले, अब निकले तो वापस चले। कहा एक काम करते हैं, फिर इस काने को बांध दे और ले जाकर के महल में। ये मिला क्यों, ये दिखा क्यों, ये मनूस है। बहुत गालियां दी उसको, मनूस तो दिखा क्यों, मेरा पूरा सफर तूने मेरी सैर व तफरी बर्बाद कर दी, ले जाओ इसको बांध कर धूप में खड़ा कर दो, शाम को आएंगे फिर देखेंगे इसके बारे में फैसला क्या करना है।
جب گئے تو خلاف توقع، ظاہر سی بات ہے کانا منوس تھا ہی نہیں، اور خلاف جس کو اللہ نے اپنے کرم سے بنایا، بھائی اللہ بنانے والا، مخلوق کا خالق اللہ ہے، تو گیا تو ایک سے ایک پرندے اور جانور اس کے ہاتھ لگے، جس کو شکار کرنا چاہتا اس دن اس کا کوئی نشانہ جو ہے وہ خطا کیا ہی نہیں، اس دن کوئی تیر اس کا خطا نہیں کیا، خوب پرندے اور جانور شکار کر کے لوٹا۔ رستے میں بڑی مزے کی بات ہو رہی تھی، اب بادشاہ سلامت کیا نشانہ لگایا آپ نے، اور آپ کا نشانہ تو بالکل کبھی آج خطا نہیں کیا، اور تیر تو بالکل لگا، اور اتنے ڈھیر سارے، کبھی اتنے پرندے اور جانور شکار ہوئے ہی نہیں، آج کا سفر تو تاریخی سفر رہا۔ خوب سینہ پھلا کر کے جب جناب والا واپس لوٹے تو واپس لوٹنے کے بعد محل کے باہر دیکھا کہ کانا کھڑا ہوا ہے، دھوپ میں بیچارہ، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پیروں میں زنجیر ہے۔ بھائی جس کی حکومت چلتی ہے تو پھر اس کے قانون بھی چلتے ہیں نا، پھر چاہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ اس کے ہاتھ میں بیچارے کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، دھوپ میں کھڑا تھا، دن بھر کھڑا رہا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت اندر جانے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیجئے، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ منوس ہے اور یہ اور آج تو ماشاءاللہ بہت زبردست معاملہ رہا۔ تب کانے کو غصہ آیا اور کانے نے کہا بادشاہ سلامت آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صبح کو دیکھ کر آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ کانا منحوس ہے، منحوس، میری سیر و تفریح کا پورا معاملہ اس کی وجہ سے خراب ہو گیا، اور آپ نے مجھے ہتکڑیاں ڈال کر کے دھوپ میں کھڑا کروا دیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے پرندے اور جانور آپ کے ہاتھ لگے ہیں، آپ کے وزراء اور عمراء کہہ رہے ہیں کہ کبھی اتنے پرندے اور جانور ہاتھ نہیں لگے، تو مجھے آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے پوری بھری مجلس کے اندر، ان ہزاروں کے مجمع کے اندر، کہ منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہے؟ منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہے؟ کیونکہ صبح کو آپ نے مجھے دیکھا تو اتنے پرندے اور جانور آپ کو شکار میں مل گئے، لیکن صبح کو میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے صبح سے ہتکڑیاں اور بیڑیوں کے سوا تو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اب بادشاہ بتائیے کانا منحوس ہے کہ بادشاہ منحوس ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور کل تک کے لیے تقریر ختم کرتا ہوں، کل اسی عنوان پر گفتگو